बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अमित शहजाद है और मैं यूट्यूब के ऊपर टोटल स्टेशन और AutoCAD के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे, तो आज का ये जो वीडियो है उन कमेंट्स के लिए है। जैसा ये मेरे पास सबसे पहले कमेंट्स है वसीम मुमताज़ साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि सर आपकी वीडियो में का मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ टाइम निकाल कर ये वीडियो शेयर करें। कोऑर्डिनेट वाली बिल्डिंग के लिए ड्राइंग और AutoCAD में कोऑर्डिनेट बनाकर इनको एक्सेल में मूव कैसे करते हैं। मे अल्लाह गिव यू अ गुड हेल्थ। यानी वसीम मुमताज़ साहब की तरफ से है कि अगर AutoCAD के पास मेरे पास AutoCAD के अंदर कोऑर्डिनेट है तो उनको मैंने एक्सेल के अंदर शिफ्ट करना है। तो ये एक सेकंड कमेंट्स है वकास फयाज की तरफ से। वो कहते हैं अस्सलाम सर जी, सर मैंने आपसे एक सवाल किया था कि AutoCAD के कोऑर्डिनेट किस तरह बनाते हैं, और दूसरी बात ये कि बहुत ज़रूरी है अगर हमारे पास एक प्लॉट है सर्कल या रेक्टेंगल में तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं मगर पॉइंट एक भी नहीं, तो किस तरह मालूम कर सकते हैं प्लीज़। यानी इनका सवाल ये है कि हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी शक्ल रेक्टेंगुलर या सर्कल है, लेकिन उनके पास इनके कोऑर्डिनेट भी हैं लेकिन इनके पास बेंच मार्क नहीं है। तो पहली बात यह है कि अगर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट के मुताबिक अगर काम करना है तो उसके लिए क्लाइंट या जो हमारी कंसल्टेंट होगी वो हमें पॉइंट लाजमी प्रोवाइड करेगी, और नहीं तो फिर हम लोग टेम्परेरी पॉइंट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे उसके लिए मेरी एक टोटल स्टेशन की वीडियो है, हाउ टू सेट टोटल स्टेशन विद एंगल। तो वकास फयाज साहब आप वो देख लें, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और जो पहली बात है आपकी कि कोऑर्डिनेट किस तरह बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट किस तरह बनाते हैं अगर AutoCAD की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने स्टार्ट में जब लाइन का वीडियो बनाया था तो उसमें एक लाइन ड्रा करने का मेथड मैंने बताया था x, y। तो x और y जो है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ही होते हैं। x जो है वो ईस्ट के लिए और y जो है वो नॉर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो आप देख लें उसमें लाइन कैसे ड्रा करते हैं, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों आपकी बात मैंने क्लियर कर दी है। तो उसके बाद ये एक और सवाल है वसीम मुमताज़ साहब की तरफ से कि मे अल्लाह सेव यू ब्रदर, प्लीज़ AutoCAD में कोऑर्डिनेट बनाकर एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वीडियो भी शेयर करें। ये एक उनकी रिक्वेस्ट है कि AutoCAD से एक्सेल में कैसे कोऑर्डिनेट लेके जाते हैं, तो उसकी वीडियो बना के एक शेयर करें। ये एक जाहिद इकबाल साहब की तरफ से एक कमेंट्स है कि प्लीज़ आमिर भाई अगर पॉसिबल हो सके तो MS ऑफिस से भी उर्दू में स्टार्ट करें। यू बिलीव मी, आप जो भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं ये सदका जारिया है, इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। बंडल ऑफ थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू। जाहिद साहब पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक तरफ तवज्जो दी एक MS ऑफिस की तरफ, क्योंकि मेरी लास्ट कंपनी में मैंने मैक्सिमम ऑफिस में काम किया और ऑफिस में जो MS एक्सेल है उस पर मुझे बहुत अबूर था। CAD की निस्बत मुझे एक्सेल जो है उस पर ज़्यादा अबूर था और मेरी ख़ुद भी कोशिश थी कि मैं इसको रिवाइज़ करूं, तो इसी बहाने मेरा रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि इस कंपनी में मुझे ऑफिस जॉब कम मिली और ज़्यादातर साइट पे ही होता हूं, तो मुझे वो पुरानी चीज़ें रिपीट करने का मौका मिल जाएगा। और जाहिद साहब आपकी रिक्वेस्ट पे इंशाल्लाह मैं जल्दी काम करूँगा, लेकिन चूँकि अगर रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के बाद मैं 2 वीक के लिए वेकेशन जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो थोड़ा स्लोली चलूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं स्पेशली एक्सेल को जो है उसको मैं अपने हिसाब से इस तरह कुछ डिवाइड करूँगा। बिगिनिंग और यानी बिगिनिंग लेवल के कुछ वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद आप एडवांस लेवल समझ लें, और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल के ये तीसरा जो टॉपिक होगा वो प्रोफेशनल लेवल का होगा, जिसमें हम एक्सेल को लेके चलेंगे अपने सर्वे के मुताबिक कि कोऑर्डिनेट कैसे एक्सेल के अंदर बनाते हैं, कर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, या ट्रैवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इसी तरह और भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो वो तमाम की तमाम जो हमारे
فارمولے ہیں ان کو ہم ایکسل کے اندر یوز کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ایک اور کمنٹس شاید میں نے کلوز کر دیا ہے. اس کمنٹس کے اندر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر جی اگر ہمارے پاس آٹو کیڈ کے اندر کوئی لائن ہے تو اس کے کوآرڈینیٹ کو ہم نے لے کے ایکسل میں جانا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی لسٹ یا پروگرام نہیں ہے. تو آج کی ویڈیو میں میں صرف اتنا ہی، یہ 3-4 جو ریکویسٹیں آئی ہیں کہ ایکسل آٹو کیڈ سے جو کوآرڈینیٹ ایکسل میں لے کے جاتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا کروں گا کہ میں کوآرڈینیٹ کو آٹو کیڈ سے ایکسل میں لے کے جاؤں گا بنا کسی لسٹ کے. تو بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آہستہ آہستہ لسٹ کے اوپر بھی کام کریں گے. اور میرے پاس 1-2 فائلیں ہیں وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ کام کرتی ہیں ایکسل کے ساتھ. اور یا میرے پاس ایک پروگرام ہے جو میں نے پچھلے پروجیکٹ پہ ہنڈائی میں کام کرتے ہوئے میں نے ایک کورین سے لیا تھا، جو کہ کورین لینگویج میں ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں بہت اچھا پروگرام ہے یہ کنیکشن کے لیے، ایکسل اور کیڈ کے کنیکشن کے لیے. تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ. پھر اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی، کیونکہ ایکسل اور کیڈ کا جو کنیکشن ہے نا، یہ بہت ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کے علاوہ بھی آپ جو ڈرائنگ ہے ان کو ڈائریکٹلی ایکسل میں اوپن کر سکتے ہیں، یا ایکسل کے اندر کچھ چیز ڈرا کی ہوئی ہے تو اس کو ڈائمینشن سائز کے مطابق آپ کیڈ کے اندر پھر آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ اوپر یہ دیکھیں تو یہ ایک ٹول بار ہے میرے پاس جو میں نے ایک کورین سے لیا تھا. تو اس میں وہ تمام چیز دیے گئے ہیں کہ یہ آٹو کیڈ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ ایکسل کے لیے. یعنی اگر ایکسل کے کوئی چیزیں ہیں ان کو کیڈ کے اندر یوز کرنا ہے، اور کیڈ کی اگر چیزیں ہیں تو ان کو ایکسل میں یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ٹول بار یوز ہوتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم لوڈ کریں گے آنے والے ویڈیو میں اور اس کو یوز بھی کریں گے. چلے ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، میں جو 4-5 کویسچن تھے ان کا میں نے جواب تو دے دیا ہے. تو ابھی ہم لوگ کیڈ سے ایکسل میں پوائنٹ جو ہے وہ امپورٹ کریں گے بنا کسی لسٹ کے. تو اس کے لیے آپ ایسا ہے کہ میں کچھ پوائنٹ ڈرا کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ میں نے کچھ پوائنٹ لگا لیے ہیں، تو ان پوائنٹ کو میں نمبر دے لیتا ہوں. فار ایگزامپل کسی ایک پوائنٹ پہ میں یہ نمبر دے دیتا ہوں، اس کو کوئی بھی، مثلا میں اس کو 20 دے لیتا ہوں. تو یہ بہت چھوٹا رہ گیا، اس کو میں اسکیل اس کا بڑا کر لیتا ہوں. اسکیل کے لیے ایسی سلیکٹ کر کے تقریباً یہ فونٹ ٹھیک رہے گا. تو اس کو میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان سب کے اوپر شفٹ کر لیں اور بعد میں اس کو ایڈٹ کر لیں. تو دوسرا طریقہ ہے، اس کے آٹو کیڈ 2013 کے بعد ایک کمانڈ یوز ہوتی ہے ٹی کاؤنٹ. 2013 سے جو پرانے ورژن ہے اس میں وہ یوز نہیں ہوتی. تو میں اس کو سب کے اوپر شفٹ کر لیتا ہوں. تو میں کاپی کرتا ہوں، اس کو کاپی کر کے ان پوائنٹوں کے اوپر میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں. اب یہ جو میں پیسٹ کر رہا ہوں اسی سیریل سے میں ان پوائنٹوں کو لگاؤں گا اور انہی سیریل سے میں ان کو ایکسل کے اندر لے کے جاؤں گا. تو اس کو ایک نومیریکل کو ایک سیریل میں دینے کے لیے آٹو کیڈ کے اندر ایک کمانڈ استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم ٹی کاؤنٹ کہتے ہیں. تو میں رائٹ کمانڈ بار میں آ کے ٹی کاؤنٹ لکھتا ہوں اور اس کے بعد انٹر، سلیکٹ آبجیکٹ. تو یہاں پہ آبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے بجائے میں اس کو ایک فینس دے دوں گا، اس کے لیے ایف ہے، انٹر. اور اس کے بعد اس کو کس روٹین سے چلانا ہے نمبرنگ کو وہ ہم پک کر لیں گے. فار ایگزامپل اس کو میں نمبر 1 رکھ لیتا ہوں، اس کو نمبر 2، اس کو نمبر 3، اس کو نمبر 4، اس کو نمبر 5، 6، 7 اینڈ دین 8. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو رائٹ کلک کر کے انٹر کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ آ رہا ہے ہمارے پاس سلیکٹ آرڈر. تو میں سلیکٹ آرڈر کرتا ہوں، آپ نیچے کمانڈ بار میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو نمبر آپ کون سے ہیں؟ ایک نمبر سے. پھر یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں اور یہ نیچے ہے اوور رائٹ. اوور رائٹ آپ ڈائریکٹ انٹر دبا دیں یا رائٹ کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جس طرح میں نے اس کو یہ ایک فینس یا روٹ دیا تھا اس طرح اس نے یہ میرے نمبر خود سے چینج کر دیے. یعنی ایک ایک نمبر ایڈٹ کرنے کے بجائے میں نے ٹی کاؤنٹ کمانڈ سے میں نے ان کے نمبر اپنی مرضی سے دے دیے ہیں.
اب ان نمبر کے اوپر میں ایک پولی لائن لگا لیتا ہوں. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے, یہ میرا سیکنڈ, یہ تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس, سیون اینڈ دین 8. اب یہی لائن جو ہے اسی سیریل سے میں نے ان کو ایکسل کے اندر لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے میں لسٹ کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں, انٹر, اور یہ اس نے مجھے لسٹ دے دی ہے. تو اس لسٹ کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں, اور کاپی کرنے کے بعد میں اس کو ایکسل کے اندر لے جاتا ہوں. تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں, اور میں دوسری شیٹ کے اوپر بھی اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ میں دو مختلف فارمولے یوز کرنے والا ہوں یہاں پہ. تو اب یہ سیم جو لسٹ ہمارے پاس آٹو کیڈ کے اندر آئی تھی, میں نے اس کو کاپی کر کے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے. تو اس کو اب یہ دیکھیں, یہ ایک ہی سیل کے اندر یہ سارا ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک ہی سیل کے اندر, جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ ایک ہی. اب ان کو مجھے سیپریٹ سیل کے اندر کرنا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک فارم بنا لیتا ہوں چھوٹا سا. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سیریل نمبر, اور آگے میں دے لیتا ہوں پہلے ایسٹ ہے, اور اس کے بعد نارتھ. تو آٹو کیڈ کے اندر کسی بھی جو ورڈز ہوتے ہیں یا نمبرز ہوتے ہیں, اگر کوئی اس کے اندر مخصوص نمبر کو اگر آپ نے انسرٹ کرانا ہے تو اس کے لیے ایک کمانڈ استعمال ہوتی ہے, اس کو مڈ بولتے ہیں, مڈ اینڈ دین بریکٹ سٹارٹ. اس کے بعد جہاں پہ وہ ٹیکسٹ یا سینٹینس پڑا ہوا ہے وہاں پہ کلک کریں گے وہ سیل, اور اگر آپ دیکھیں اس میں یہ اس کے بعد کاما آ جاتا ہے, وہ سٹارٹ نمبر بتا رہا ہے. سٹارٹ نمبر اگر تو یہ نومیریکل نمبر ہو تو اس کو نمبر آپ دے سکتے ہیں, یا اگر کوئی علیحدہ سیل ہو تو اس سیل سے آپ چوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے ٹوٹل نمبر اس کے لیے ہوئے ہیں, وہ کتنے ہیں میرے پاس, میں نے پہلے سے کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں اس کا 23 اینڈ دین کاما, اور اس کے بعد جتنا نمبر مجھے ریکوائرڈ ہے وہ میں ڈال دوں گا. مجھے نمبر 9 تک ریکوائرڈ ہے, اور میں اس کو بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں اور انٹر کر دیتا ہوں. تو یہ میری ایسٹ آ گیا. سوری, اس کو مجھے یہاں پہ لکھنا تھا. یہ سیم فارمولا میں یہاں پہ ایسٹ کے اندر لے جاتا ہوں. میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, یہاں پہ دوبارہ یہ فارمولا لگاتا ہوں, MID بریکٹ سٹارٹ, دین یہاں پہ یہ میرا پڑا ہوا ہے پورا ڈیٹا, دین کوما, جو مجھے ٹوٹل نمبر ہے اس کے لیے وہ 23 ہے, کاما, اور جو مجھے ریکوائرڈ ہے وہ نمبر 9 تک مجھے یہاں پہ پیسٹ کر کے دینا ہے مڈ کا پوائنٹ. تو میں انٹر کرتا ہوں, تو یہ میری یہاں پہ جو ایسٹ تھی یہ اس نے مجھے دے دی ہے. اور نارتھ کے لیے سیم میں کمانڈ اپلائی کرتا ہوں, MID دین بریکٹ سٹارٹ, اور کہاں پہ یہ سیل کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے اس میں سے مجھے چاہیے کاما. ٹوٹل جو میرے پاس نمبرز ہیں وہ 36 ہیں, اور کتنا یہ 9 نمبر مجھے چاہیے. تو میں اس کی بریکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیتا ہوں. تو یہ اس نے میرے ساتھ نارتھ دے دیا ہے. سیریل نمبر 1 2 جو بھی سیریل نمبر وہاں پہ میں نے دی تھی یہ پوائنٹ اسی نمبر سے آ رہے ہیں. تو میں یہاں سے اس کو ڈریگ کر کے 8 نمبر, وہاں پہ بھی 8 نمبر تھے. تو اس کے بعد یہ دونوں کو سلیکٹ کر کے میں یہاں سے پکڑ کے اس کو ڈریگ کر دیتا ہوں. تو یہ سب سیم فارمولا سب کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. یہ جو میرے کوآرڈینیٹ تھے وہاں پہ سیریل نمبر کے حساب سے 1 2 3 4 یہ سارے ادھر آ گئے ہیں. یہ تو ہو گیا مڈ کی بات. یہ دوسری شیٹ میں نے اپلائی کی ہوئی تھی یہاں پہ. تو اس کے لیے ایک بہت ایزی سا میتھڈ ہے. اس کے لیے آپ یہاں پہ ڈیٹا میں جائیں, اور یہ کالم سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹا, اینڈ دین اس کو ٹیکسٹ ٹو کالم کر دیں, اور نیکسٹ یہاں پہ آپ یہ ایرو کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر یہ اوور لے ہو رہے ہیں. لیکن میرے یہ یہاں پہ پوائنٹ کلیئر ہے, لہٰذا ان کو میں نہیں چینج کروں گا. میں اس کو نیکسٹ کر کے دین فنش کر دوں گا. تو یہ سوری یہ سارے کیوں نہیں ہے, تو اس کے لیے میں دوبارہ یہ کرتا ہوں, ڈیٹا اینڈ دین ٹیکسٹ ٹو کالم. یہ میں دیکھ لیتا ہوں اس کو سارے سیم ہی آ رہے ہیں, سیم کیوں آ رہے ہیں. دین نیکسٹ
and then finish. हाँ ये मेरे आ गए, ये नीचे वैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ये पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट ही थे मेरे, तो ये मेरे वो 8 पॉइंट आए हुए हैं। तो यहाँ पे आके मैं ये 3 सेल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ये वाई वाला मैं डिलीट कर देता हूँ और ये लास्ट वाले जो 2 कॉलम हैं इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी ये देखें मेरे पास सीरियल नंबर, ईस्ट और नॉर्थ आ गया। अगर इनको मैंने डालना है तो मैं यहाँ पे एक ऊपर इसके ऊपर रो इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सीरियल नंबर दे देता हूँ और आगे वाला ईस्ट और ये नॉर्थ। तो ये मेरे पास सीरियल नंबर, नॉर्थ, ईस्ट और ये तीनों आ गई हैं। यानी अगर मिड कमांड के हिसाब से या डाटा के अंदर जाके आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम कर दें तो भी ये सेम ही आएगा। अगर चेक करना है तो आप इनको ऑटोकैड के साथ इस तरह कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप आईडी कमांड अप्लाई करें तो ये देखें ये नीचे दे रहा है 0.192.46, तो ये मेरा पहला है 92.46 और जो इसका नॉर्थ है वो 48.751 है और 48.715। अगर नंबर 2 पॉइंट मैं देखूं तो नंबर 2 आप देखें तो ये नंबर 2 उसने मुझे दे दिया है 162.616, तो 102.616 और 98.6405, 98.6045। तो ये देखें इस तरह मैंने सेम सीरियल नंबर जो मेरे पास ऑटोकैड के अंदर ये पॉली लाइन के ऊपर दिए गए थे वही सीरियल नंबर के हिसाब से मैंने इन पॉइंट को एक्सेल के अंदर बिना किसी लिस्ट के वो शिफ्ट कर दिए। तो इसके लिए 2 ही फार्मूले इस्तेमाल हुए, एक मिड का और दूसरा ये डाटा के अंदर जाके टेक्स्ट टू कॉलम। तो उम्मीद है कि जो मेरे वो 4-5 क्वेश्चन थे जो एक दूसरे से सिमिलर थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर अगर ज़रूरत महसूस की तो मैं या किसी इंशाल्लाह लिस्ट के साथ और कुछ मेरे पास फाइलें हैं उनके साथ या ऑटोकैड 2007 में मेरे पास पड़ा हुआ है वो प्रोग्राम मेन्यू जो है वो मेन्यू बार जो है उसके मुताबिक भी हम इंशाल्लाह इसको शिफ्ट करें ट्रांसफ़र करेंगे एक्सेल के अंदर। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स है इसके अंदर इंशाल्लाह मैं इसको रख दूँगा, यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो और दूसरा ये कि ये मेरा चैनल है, इसको आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लें तो उसके बाद मेरे जो भी अपडेट वीडियो आएंगे वो आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक करें और अगर अच्छा नहीं लगे तो आपका इख्तियार आता है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, मेरे वीडियो के अंदर कोई कमी रह जाती है तो काइंडली आप मेरी भी गाइडेंस करें। और ये कि अपना बहुत ख्याल रखिए, अगर रमज़ान आ रहा है अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी स्पेशली दुआ कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।